للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين والكافرين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وحرمتهم وولايتهم وغيبتهم أجمعين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه المتين وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات الله وسلامه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب إن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عبادة. بلند صلوات پڑھیں. اللهم میرے انتہائی خوش نصیبی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ایک مرتبہ پھر مجھے آپ نوجوانوں کی اور بالخصوص آپ بزرگوں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. میں اس لیے وہاں نہیں بیٹھا کہ کیونکہ مجھے آپ کا دیدار اچھے سے وہاں سے نہیں ہوتا، تو میں چاہتا تھا کہ آپ مجھے دیکھیں اور میں آپ کو دیکھ کے گفتگو کروں. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. ارشاد پروردگار ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا. جو روزے کے دعوت دے رہے ہیں میں آپ کو واہ واہ کہتا ہوں. اور یہ صرف تم پر ہم نے نہیں لکھا روزوں کو، کما کتب علی الذین من قبلکم، بلکہ تم سے پہلے والی امتیں بھی جو گزری ہیں یہ روزے ان کے لیے بھی تھے. اچھا، آپ خدا کا انداز بیان دیکھیں. روزے تم پر لکھے، تم سے پہلے والوں کے لیے بھی لکھے، اور فائدہ بھی تمہارا ہے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی کشتی پہ سوار ہو جاؤ. جب آپ اور میں روزہ رکھ کر تقوی کی کشتی پہ سوار ہوں گے تو پھر امام المتقین علی جیسا امام ہمیں نصیب ہو جائے گا. تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ اب دیکھیں، یہیں سے میں آپ کو، کیونکہ میں آپ کے مزاج بھی جانتا ہوں، میں محرم پڑھتا رہا، کچھ ایسے چہرے ہیں جن کو میں بہت قریبی سے جانتا ہوں. اس آیت کی تھوڑی سی تفسیر میں ولایت کے نشے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ. ارشاد پروردگار کیا ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ روزے تمہارے لیے ہیں. اب والے تو ہوئے آپ اور میں، تو یہ ایمان کیا چیز ہے؟ دیکھیں، جس طرح کہا جاتا ہے کہ ملتان والے، تو والے وہ جو ملتان میں رہتے ہیں، اور ملتان خود ایک شہر کا نام ہے. تو خدا کہتا ہے کہ اے ایمان والو، والے ہوئے آپ اور میں، تو یہ ایمان کیا ہے؟ تو خندق کا میدان تھا، ابو طالب کا بیٹا علی تھا. جب دشمن کے مقابلے میں علی بڑے فخر کے ساتھ جا رہے تھے تو کسی نے قریب آ کے کہا: یا رسول اللہ، دیکھیں علی کس انداز کے ساتھ جا رہا ہے. تو نبی نے کہا: تم سے کس نے کہا کہ یہ نہیں جا رہا ہے؟ 12 سال امام ہے، کھل رہی ہے، تو کل امام جا رہا ہے. جو ہے یا نہیں ہے؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ یہ تو کھلے کے کھلے امام جا رہا ہے. تو اب آیت کا ترجمہ کیا بنے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے علی والے، روزے تو ہیں تمہارے لیے. تھوڑا جا کے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، تھوڑا جا کے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. یعنی قرآن کیا پوری ذمہ داری کے ساتھ. کتنا
خوبصورت بیان ہے پروردگار کا، اے علی والو یہ روزے تو ہیں ہی تمہارے لیے، اور آپ جانتے ہیں کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہو تو یہ روزہ علی والوں کو ڈبل فائدہ دیتا ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں مدرسے کے، بہت زیادہ الہاق ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے یہاں ان کی خدمات بھی ہیں، یہ عربی سے واقف ہیں۔ یہ جو لفظ رمضان ہے یہ رمضان سے نکلا ہوا ہے، اور رمز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو انسانوں کے گناہوں کو ایسے کھا جائے جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، یعنی یہ مہینہ انسان کے گناہوں کو کھا جاتا ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ روزہ آپ کو مجھے ڈبل فائدہ کیسے دیتا ہے؟ ایک تو رمضان کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہوں کو کھا جاتا ہے، دوسرا رسول فرماتے ہیں یا جو مجھے اپنے رسالت کی قسم ہے تیری محبت کے گناہوں کو ایسے کھاتے دوسرا خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ جس دل میں علی کی محبت ہو اور وہاں روزہ بھی ہو تو یہ لطف پھر آپ ہی لے سکتے ہیں۔ اور اس ماہ میں میری گفتگو آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ ماہ رمضان ہے اور خدا کی قسم یہ وہ باعظمت مہینہ ہے، اس سے اللہ نے باقی مہینوں پر ایسے فضیلت دی جس طرح خدا نے باقی انسانوں پر علی کو فضیلت دی ہے۔ اور یہ بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے گھروں میں صحیفہ کاملہ رکھا کریں، صحیفہ سجادیہ رکھا کریں، جو آپ کی میری چوتھی امام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ 54 دعائیں ہیں آپ کی میری مولا کی، اس میں 54 دعائیں 54، اس میں چوتھے امام نے خدا سے اپنے دعاؤں کا انداز بتایا، دشمن سے مقابلہ کرنے کا انداز بتایا، اللہ سے اپنی بات منوانے کا انداز بتایا، رزق پانے کا انداز بتایا، اولاد پانے کا انداز بتایا، یہ سب چیزیں آپ کی میرے امام نے بتائی۔ اس میں کسی نے میرے مولا سے پوچھا آقا یہ جو مہینہ اللہ نے باقی بھی تو مہینے اور باقی بھی دن ہے، دو روایات ہے، ایک جمعہ پہ ہے ایک رمضان پہ ہے، آقا باقی بھی تو مہینے ہیں باقی بھی تو دن ہیں، تو اللہ نے یہ جمعے کے دن کو باقی دنوں کا سردار کیوں بنایا؟ اللہ نے اس مہینے کو باقی مہینوں کا سردار کیوں بنایا؟ میرے امام نے مسکرا کے فرمایا اس لیے کہ انہوں نے سب سے پہلے میرے دادا علی کی ہدایت کو قبول کیا تھا۔ اور جہاں ولایت آ جائے وہاں سرداری ہوتی ہے، غلامی نہیں ہوتی۔ تو جو ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اس مہینے کی عظمت محبت علی دل میں ہو، روزے دار روزہ رکھے تو پھر رسول خطبہ شبانے میں فرماتے ہیں، بہت پرانی خطبہ ہے، 3 جملے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح، جس بندے کے دل میں علی کی محبت ہو پھر وہ روزہ بھی رکھے تو پھر میں رسول گارنٹی دیتا ہوں وہ سانس لے گا خدا اس کی سانس کو تسبیح شمار کرے گا۔ سانس لینا تسبیح۔ پھر اگلی بات بہت پیاری، فرمایا وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، جو بندہ علی کی محبت رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھے تمہارا کام ہے سو جانا، تم سو گے اللہ تمہارا سونا بھی عبادت شمار کر دے گا۔ دیکھیں کبھی آپ نے ایسی عبادت دیکھی کہ آپ سوتے رہیں اور خدا اسے عبادت میں لکھ دے؟ یہ سچا رسول کہہ رہا ہے تو سو جا روزہ رکھ کے، تو سوتا رہے گا خدا عبادت شمار کرتا رہے گا۔ اچھا یہ کیوں ہے؟ دیکھیں جس کے دل میں علی کی محبت ہونا اور پھر وہ بندہ روزے دار ہو تو خدا اس کا حیا کرتا ہے۔ آپ کا سونا عبادت ہے اور آپ کا میرا سونا عبادت میں شمار ہوتا ہے، مگر کوئی ایسا بھی سویا تھا جو سویا تو ایک ہی بار تھا، آپ کے سونے کے تب آسمان میں آئے گی، جو سویا تو ایک بار تھا مگر اس کا سونا اللہ نے عبادت نہیں کیا، اس کے سونے میں خدا نے ساری مرضیاں علی کے قدموں میں رکھ دی، اور پھر قیامت تک آپ جس بندے میں بھی رضی اللہ بننے کا شوق ہے جس کے ساتھ بھی رضی اللہ لکھو تو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا علی سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ وہ علی سوئے تھے ساری مرضیاں خریدیں۔ اب آپ مجھے ذرا انصاف کر کے بتائیں جو سو جائے تو مرضی پروردگار خریدے
اور جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے اس کا مقام کیا ہوگا؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ پیغام ہے ماہ مبارک رمضان ہے، اور یہ سارے ثواب کی مجلس ہے۔ مجلس کا مطلب یہی ہوتا ہے کچھ سیکھ کے جائے۔ امام حسین کی مجلس ہے، اور یہ ہم زمانے کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے، اور نہ کوئی فیشن بناتے ہیں، نہ رسم و رواج ہوتا ہے۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ بات درج ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ حدیث رکھتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، اے دنیا والو اذکروا موتاکم بالخیر، جو تمہارے درمیان زندگی گزار کے جائے خبردار اسے بھول نہ جایا کرو، بلکہ بالخیر اسے اچھے کاموں سے یاد کیا کرو۔ اور یہ آپ کے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں، جب کوئی علاقے کا کوئی بندہ فوت ہو جائے اور آپ کی محفل لگی ہو تو کوئی ایک بندہ اگر اس کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرے تو آپ فوراً سے کہتے ہیں نا بابا، جب تک وہ زندہ تھا تو اور بات تھی، اب وہ مر گیا ہے، اب اس کے بارے میں کوئی بری بات ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اچھی بات کرو، اس کی نماز کی بات کرو، اس کی اچھائی کی بات کرو، وہ روزہ رکھتا تھا، کبھی یہ بات کرو، اس نے کبھی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، یہ بات کرو، اس کے اچھے اخلاق کو بات کرو۔ تم کیا اس کی برائی بیان کرے، اس کی اچھائی بیان کرو۔ یہ آپ کی میری نظر میں اچھائی ہے، نماز اچھائی ہے، روزہ اچھائی ہے، حج اچھائی ہے، اخلاق اچھائی ہے، مگر چھپے جانے کے بعد سے جب پوچھا گیا کہ فرزند رسول فرزند بطول، آپ کے نانا نے جو فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو خیر سے یاد کیا کرو، اس خیر سے مراد کیا ہے؟ میرے چھوٹے امام نے مسکرا کے فرمایا الخیر اور ہدایت علی ذکر ربی کا ہے۔ اس خیر سے مراد ہے کہ یاد کیا کرو، وہ بچپن میں بھی علی علی کرتا تھا، وہ جوانی میں بھی ذکر علی سجاتا تھا، وہ بڑھاپے میں بھی علی علی کرتا گیا۔ اور پھر فرمایا اہدو، ہدیہ بھی دیا تو دیکھیں آپ کو مجھے زندہ لوگوں کو ہدیہ ملتا ہے نا تو ہم خوش ہوتے ہیں، فرمایا مرنے والوں کو بھی ہدیہ دیا کرو۔ تو شاید نے پوچھا ان کے لیے کون سا ہدیہ ہے؟ فرمایا پہلی بات تلاوت و کتاب اللہ لہو، اس کے لیے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، اور اس مہینے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اگر کوئی علی والا ایک آیت قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نبی فرماتے ہیں ایسے سمجھے کہ اس نے ختم قرآن کا ثواب حاصل کر لیا، اس کے لیے قرآن کی تلاوت کرو۔ پھر فرمایا الاستغفار، اس کے لیے استغفار کرو، اس کے گناہوں کی معافی۔ اگلی بات بھی اچھی فرمایا اطعام و لطعام ہی، اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہاں مجلس کے بعد پھر کھانے کا انداز بھی ہوتا ہے، یہ ہم زمانے کو دکھاتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے، نبی کا فرمان ہے کہ اپنے مرنے والوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ اچھا پھر نشہ ولایت آ رہا ہے، بھی آپ کو جگانے کے لیے بات کرتا ہوں، کھانے کا انتظام کرو۔ اور نہج البلاغہ میں آپ کے میرے مرشد علی کا فرمان ہے، فرمایا انسانوں جس طرح جسم کی غذا ہوتی ہے اسی طرح روح کی بھی غذا ہوتی ہے۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ فرزند ابو طالب جسم کی غذا تو ہے کھانا، دودھ پینا، فروٹ کھانا، گوشتے کھانا، میوے کھانا، یہ روح کی غذا کیا ہے؟ میں اب جس بات میں وزن ہو وہاں میں زور نہیں لگاتا۔ اس وقت تک آپ نے مجھے چیک کیا کہ میں کیسے پڑھتا ہوں، میرا انداز کیا ہے، اب میں بھی روزے کے ساتھ حق رکھتا ہوں کہ میں بھی آپ کو چیک کروں کہ آپ سنتے کیسے ہیں۔ اب اس فکر میں میں نے آپ کو چیک کرنا ہے۔ فرمایا جسم کی غذا بھی ہے اور روح کی غذا بھی ہے۔ پوچھنے والے نے کہا جسم کی غذا تو سمجھ میں آتی ہے، روح کی غذا کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا جسم کی غذا ہے کھانا اور روح کی غذا ہے کھلانا۔ جسم کی غذا کیا ہے اور روح کی غذا کیا ہے؟ اب ایک واقعہ نشہ ولایت میں سنا دوں۔ یہ 16 17 18 سال پہلے کا واقعہ ہے، انڈیا لکھنؤ کے اندر بزرگوں۔ تو وہاں پر یوم علی 13 رجب کا دن تھا، ہر مکتب فکر کا عالم دین علی کی شان بیان کرتا رہا۔ تو آخر میں ایک سکھ کھڑا ہوا، یہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اس سکھ نے جو پڑھا اور میں نے اس سے جو سیکھا وہ میں آپ کے دامن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ آپ کو پسند آ جائے تو میرے حق میں دعا کر دیں گے، روزے کے ساتھ ہے، روزے کے ساتھ میں اللہ دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ وہ سکھ کیا کہتا ہے؟ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ آپ نے سب کا سنا کہ علی کی مداح میں بیان کی۔ اب وہ سکھ کہہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ یزدان نے
آسمان پر ایک دسترخوان سجایا. اب یزدان کی تعریف کوئی اور سمجھے نہ سمجھے، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. شاہ مردان جزا یعنی صرف اللہ کو کہتے ہیں. بزرگوں آپ دعا کریں، صرف یعنی جزا اللہ کو بولتے ہیں کہ اس یزدان نے آسمان پر دسترخوان بچھایا. وہ اگلی بات سنیں. پھر اس نے تمام پردھانوں کو اس دسترخوان پہ جمع کیا. پردھان وہ وڈیروں کو بولتے ہیں، یعنی انبیاء، اولیاء، اوصیاء. یہ پردھان اس کے نزدیک انبیاء تھے، اولیاء تھے، اوصیاء تھے. یہ بچھائی آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اور پھر اگر یہ آپ کو چانس ملے کہیں تو آپ نے یہ پڑھنا ہے. یہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. آپ ہر وقت کہتے ہیں کہ مولوی ذاکر خطیب آتا ہے، پیسے مروڑ کے چلا جاتا ہے، کچھ دے کے نہیں جاتا قوم کو. میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اور یہ آپ سب کے لیے بھی ہے کہ یزدان نے تمام پردھانوں کو جمع کیا، اور سارے پردھان جب جمع ہوئے تو اب یزدان نے آواز دی، کھانے سجائے اور کہا کہ کھاؤ اور خوب کھاؤ، کھاؤ خوب کھاؤ. الہی دسترخوان تھا، کسی وکیل کا تو نہیں تھا، الہی دسترخوان تھا، الہی کھانے تھے. کھاؤ خوب کھاؤ. تمام پردھان کھانے لگے. اچانک سے وہ سکھ کہہ رہے، یزدان نے آواز دی، خبردار، کھانے سے پہلے میری ایک شرط ہے. سارے رک گئے. شرط کیا ہے؟ اب آپ کی توجہ چاہوں گا. آپ سارے آمادہ ہیں؟ میں فکرہ دوں اگلا. یزدان شرط کیا ہے؟ یزدان نے تمام پردھانوں سے کہا کھاؤ خوب کھاؤ، مگر شرط یہ ہے کہ یہ کونی ٹیڑھی نہ ہو پائے. تھوڑا جا کے سنیں گے تو میرا آپ تک پیغام پہنچے گا، میری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. یقیناً آپ کی پریشانی بنتی ہے، کچھ میرے مومنین پریشان ہیں، اور یہ پریشان ہونے کی بات ہے. یہ علی کا نعرہ مشکل کشائی کر دے گا آپ کے میرے بھی. کہا کہ یزدان نے کہا کھانا ہے مگر یہ کونے ٹیڑھی نہ ہو. تمام پردھان دسترخوان پہ رک گئے. کہا کہ اتنے میں علی مشکل کشا پردھان آئے. جا کے سنیں گے تو نشے بجایا جائے گا. علی پردھان نے تمام پردھانوں کو دیکھا، کہا کہ دسترخوان ہے، الہی دسترخوان ہے، رحمان و کریم کا دسترخوان ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ کہ کھانا تو چاہتے ہیں مگر شرط عجیب ہے. یزدان کہتے ہیں کہ کوئی ٹیڑھی نہ ہو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کونی بھی ٹیڑھی نہ ہو اور ہم کھا بھی لیں. تو کہا اتنے میں علی مشکل کشا پردھان نے مسکرا کے کہا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، تم اسے کھلاؤ وہ تمہیں کھلائے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. کیا کہا میرے مولا نے؟ بزرگوں یہ ہاتھ سلامت رہے، آپ کو اللہ صحت سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی دے، آپ تمام جیتے رہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیا کہا میرے مولا علی نے کہ تم اسے کھلاؤ. میرے کی بات ہے، میرا پیغام آپ تک پہنچ گیا. ماہ مبارک رمضان ہے، جب بھی یہ نوالا آپ کے منہ میں جانے لگے تو سب سے پہلے سوچنا کوئی ولایت والا بھوکا تو نہیں، کسی گلی میں علی کا کوئی شیعہ بھوکا تو نہیں، کسی محلہ میں علی کا شیعہ کوئی بھوکا تو نہیں. یہ نہ ہو کہ میں 10 چیزوں سے افطاری کر رہا ہوں اور کوئی علی کا بڑا گھر میں بھوکا پڑا نہ. اگر علی والے ہو تو پہلے دوسروں کا سوچو گے، کھاؤ گے. یہ میرے مولا کا پیغام ہے. اور اس نے کوئی اپنے طرف سے بیان نہیں کہ اس نے کہیں پڑھا ہوگا، کہ مولا نے، میں خدا کی قسم جس مجلس میں جاتا ہوں یہ میری پہچان بن چکا ہے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ اس واقعے کو دوبارہ سنایا کریں. یہ خود بھی میں سے لطف اندوز ہوتا ہوں. میرے مولا نے کتنا خوبصورت فکرہ کہا کہ تم اسے کھلاؤ اور وہ تمہیں کھلائے. اور ماہ مبارک رمضان ہے، میرا پیغام آپ تک پہنچ گیا. پھر اگلی بات، علی کو کون جانے گا، کہاں یہ فیصلہ ہوگا. کیا بات ہے. علی کیا ہے علی جانے، علی ہی کو پتا ہوگا. کیا بات ہے صاحب. نمازوں میں علی آئے تو کہتے ہو یہ باطل ہے، علی کعبے میں آیا ہے، بتا کعبے کا کیا ہوگا. اچھا یہ میں، کیونکہ میں بھی ولایتی بندہ ہوں اور میں عزادار ہوں، حسین کا زنجیر زن ہوں،
تو مجھے جب یہ مومنین چھیڑتے ہیں تو پھر مجھے بھی تھوڑا سا نشہ چڑھ جاتا ہے۔ یہ جو بزرگوں نے ربائی پڑھی ہے نا، یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں پڑھی۔ یہ مولوی کا کام ہوتا ہے کہ وہ کتابیں پڑھ کے آپ کو سناتا ہے۔ ایک شاعر جو ہے نا، شاعر وہ 10 کتابوں کو پڑھ کے اس کا تخیل 4 فکروں میں بند کرتا ہے۔ تو یہ جو بزرگوں نے کہا ہے، یہ روایت اہل سنہ میں بھی ہے، شوائق محرقہ میں بھی۔ اور آپ کو دوسری بات شریعت کا بتاؤں، فقہی مسئلہ، اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں جھوٹا واقعہ پڑھے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو میں بزرگوں کی تائید کرنے لگا ہوں۔ مسجد نبوی تھی، کمبر نکلتے ہیں مسجد سے باہر، سنیے گا، مسجد تھی، کمبر نکلے، اتنے میں پیچھے سے سلمان آئے، کمبر چلے گئے، سلمان تھوڑا سا آگے، راستے میں ابوذر ملے، کہا سلمان یہ تو بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں مسجد سے آ رہا ہوں۔ کہا اچھا یہ تو بتاؤ کہ مسجد میں ہے کون کون؟ اللہ جا کے سنیں گے بات میں ہے۔ سلمان ذرا یہ تو بتاؤ کہ مسجد میں کون کون ہے؟ سلمان کہتے ہیں ابوذر میں نہیں جانتا کہ مسجد میں کون کون ہے۔ ابوذر آئے، جوتا اتارا، مسجد میں داخل ہوئے، کیا دیکھا کہ کونے میں مصطفیٰ تھے، دوسرے میں مرتضیٰ تھے۔ ابوذر حیرانی کے سمندر میں غرق ہو گیا، رسول کے پاس آیا، جلال بھی آیا، کہ یا رسول اللہ کیا سلمان آپ کو نہیں جانتا یا علی کو نہیں جانتا؟ تو نبی نے کہا کیوں نہیں جانتا؟ تو وہ بھی مسجد سے نکلا ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ مسجد میں کون کون ہے، تو مجھ سے کہتا ہے میں تو جانتا نہیں کہ مسجد میں کون کون ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہم اہل بیت میں سے ہے، آپ اس کو سچائی کا تمغہ دیتے ہیں۔ میں نے صبح صبح اس سے پوچھا، اس نے مجھ سے کہا میں تو جانتا نہیں۔ تو نبی نے مسکرا کے کہا ابوذر مجھ سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، سلمان کو بلاؤ، وہ تمہیں خود ہی بلائے گا۔ سلمان آتے ہیں، اب ابوذر نے پوچھا سلمان کیا تم نہیں جانتے تھے کہ ایک رسول ہے مرتضیٰ ہے؟ تو ہم رسول نے دیکھا سلمان تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ کہ یا رسول اللہ جمعہ کا دن تھا، صبح کا ٹائم تھا، یہ مسجد نبی تھی، ممبر پہ آپ خطبہ دے رہے تھے، تو صاحب نے کھڑے ہو کے آپ سے پوچھا تھا یا رسول اللہ علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے علی کو یا میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ یا تو سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ علی کو یا میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ پھر یہی مسجد نبوی تھی، علی خطبہ دے رہے تھے، پوچھنے والے نے پوچھا جائے رسول کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو علی نے کہا تھا رسول کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے رسول کو یا میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ سلمان نے مسکرا کے وہاں گھر کا ہاتھ کرے، جن دو ہستیوں میں یا وہ خود جانے یا ان کا اللہ جانے، سلمان کی کیا مجال کے نہ کہا ایک مصطفیٰ تھا ایک مرتضیٰ تھا۔ علی کا نعرہ ہے جو آپ کو ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے، اور علی کا نام شیر بن کے دیا گیا، اس لیے کہ علی شیر خدا ہے اور آپ علی کے شیر ہو۔ اور یاد رہے خدا کی قسم یہی وہ قوم ہے کہ پچھلے سالوں میں جتنے بل پاس ہوئے، جو آپ کے سامنے تماشا کیا گیا، یہ علی والے تھے جو پہلے سے زیادہ بپھر کے سامنے آئے۔ اس لیے کہ شیر جب تک خاموش رہے تو خاموش رہتا ہے، اور جب شیر کو چھیڑا جائے تو پھر شیر بتاتا ہے کہ میں شیر ہوں۔ ہم نے ہر دشمن کا مقابلہ کیا اس لیے کہ ہم نے جو علم حاصل کیا وہ کسی بھکاری کے دروازے سے نہیں کیا، ہم نے باب مدینہ تو علم سے حاصل کیا۔ اور یہ مذہب، یہ دین گھر والے بہتر بتا سکتے ہیں، دار والوں کو پتہ نہیں کہ دین ہے کیا۔ تو یہ ہم منبر کی چوٹی سے کہتے ہیں کہ ہم نے جو دین لیا وہ گھر والوں سے لیا ہے، اور ہمیں یہ مبارک ہے۔ اور گھر والوں کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ یہ ابھی لیلۃ القدر کی رات بھی آئے گی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اچھا جس بندے کا پروگرام ہے نا کہ لیلۃ القدر کی رات کے اعمال کرنے ہیں، وہ صلوات پڑھے، باقی خاموش پڑھے۔ میں سمجھتا ہوں
اس میں ایک آیت ہے، آپ تائید کریں گے، سورہ قدر جو آپ پڑھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک، آپ سارے بولیں، آپ کو قرآن آتا ہے ماشاءاللہ، کیونکہ آپ اس حسین کے مرید ہیں جس نے لوگ نیزہ پہ بھی قرآن پڑھا تھا۔ تو اللہ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ جس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، تم کیا جانو کہ وہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ تو مجھے انصاف کر کے بتائیں، جس رات میں قرآن نازل ہو، جب وہ رات سمجھ میں نہیں آ سکتی تو جس گھر میں قرآن نازل ہو وہ گھر کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ میرے سعودی آپ ہیں، نہیں جی بسم اللہ۔ خالق دی کرم نوازی دا کوئی گوہر سمجھ چ نہیں آتا، جائیں دین خدا کو رنگ لایا او گوہر سمجھ چ نہیں آتا۔ ایک سورج روکی بیٹھا ہے، دوجا خلد منڈیندا ہے گلیاں وچ، تو پیر علی دی گل کردا ہے، انہاں دا نوکر ہی سمجھ چ نہیں آتا۔ اصل میں آپ سارے جو بیٹھے ہیں نا اس وقت، یہ روزے کی حالت میں، یہ خدا کی قسم ہے کوئی آپ کی خوشامد نہیں کر رہا۔ یہ بابا جی بیٹھے ہیں اور یہ میرے ساتھ نہیں آئے، خدا کی قسم ہے اکیلا آیا ہوں۔ آج کل یہ بھی چلا ہوا نا کہ بندے ساتھ لے کے آ جاتے ہیں، ہمیں بھی ایسا ماحول چاہیے، پسند ہوتا ہے، روحانیت ہوتی ہے۔ تو یہ میرے ساتھ نہیں ہے، آپ ہی جانتے ہیں۔ جب غدیر پر علی کی ولایت کا اعلان ہوا، ایسا ہے نا، تو شاعر کہتے ہیں نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ ٹھیک ہے، لیلۃ القدر میں تھے آپ، ایسا ہے نا۔ تو چوتھے امام خطبہ دے رہے تھے، اور ابھی میں نے آپ سے تائید بھی لے لی صلوات اللہ کی کہ لیلۃ القدر کے اعمال کرنے ہیں، ایسا ہے نا۔ تو چوتھے امام خطبہ دے رہے تھے، کہا کہ بدبخت ہے وہ انسان کے جس نے لیلۃ القدر کی رات کو سو کے گزار دیا۔ اچانک یہ ہوا کہ جو پچھلی رات گزری تھی وہ لیلۃ القدر کی، اور اگلے دن رسول کا یہ بیٹا خطبہ دے رہا تھا، تو کہا کہ اب سائل کھڑا ہو گیا اور رونے لگا، کہا کہ جس کے منہ سے نکل جائے، اور آپ تو سچے ہیں، اور آپ نے کہا کہ جس نے سو کے گزار دی وہ تو بڑا بدبخت ہے۔ تو فرزند رسول میں تو بدبخت ہو گیا، میں نے پچھلی رات ایسے ہی میں نے غفلت میں سو کے گزار دی، اور اب چاہتا ہوں کہ کاش مجھے وہ رات مل جائے۔ رات گزر گئی ہے، اگلا دن اب چاہتا ہوں کہ مجھے وہ رات مل جائے۔ تو میرے امام نے فرمایا جو سچے دل سے ہماری چوکھٹ پہ آ جائے ہم اسے خالی نہیں بھیجتے۔ تجھے اب بھی یہ رات مل سکتی ہے، دوسرا پیغام آپ کے دامن بیٹھا، تجھے اب بھی یہ رات مل سکتی ہے۔ کہ فرزند رسول ہو کیسے؟ کہ تم کسی علی کے شیعہ کو جو بھوکا ہو ایک نوالا کھلا دے، اللہ تمہیں لیلۃ القدر کی رات کا ثواب عطا کر دے گا۔ کون بولا اتنا آسان؟ اٹھائے سمراٹ حیات کی آپ کا نام ہے۔ کون بولا اتنا آسان؟ فرمایا تم کسی علی کے شیعہ کو پیاسے کو پانی پلا دو، اللہ تمہیں لیلۃ القدر کی رات کا ثواب عطا کر دے گا۔ کہنے لگا میرا اتنا آسان؟ فرمایا کہ ہمارا چاہنے والا دنیا سے چلا جائے، اس نفر میں شریک ہو جاؤ، اللہ تمہیں لیلۃ القدر کی رات کا ثواب عطا کر دے گا۔ اس کا میرا اتنا آسان؟ فرمایا کسی علی کے شیعہ کا جنازہ جاؤ تو تھوڑا سا پٹھا لے کر واپس آ جاؤ، اللہ تمہیں لیلۃ القدر کی رات کا ثواب عطا کر دے گا۔ کہنے لگا میرا اتنا آسان؟ فرمایا کوئی علی کا شیعہ کوئی کسی کے قبر میں اتار رہا ہے، تھوڑی سی مٹی اٹھا کر اس کی قبر میں ڈال کر واپس آ جاؤ، اللہ تمہیں لیلۃ القدر کی رات کا ثواب عطا کر دے گا۔ کہنے لگا میرا اتنا آسان؟ فرمایا کوئی امیر غریبہ کرنے والا کسی دوسرے امیر غریبہ کرنے والے سے جھگڑ پڑے،
बात जिसे बोलता हूँ। भी कहोगे मान लूंगा मैं उसको, मगर शर्त ये है कि पहले बतूल राजी हो। माशाअल्लाह। सैयदा बुलंद सलवात। एक फिक्रा और, अगर आपकी तबीयत हो। कूफा का बाजार था शादी, तो मेरे मौला अली एक बाजार से गुजर रहे थे। अचानक एक सुरीले बंदे ने सुर में कुछ कहा और अली रुके, और उलमा ने लिखा कि उसने उस दौर का गाना पढ़ा सुर के साथ। तो मेरे मौला अली वापस पढ़ते, कहा कि जितनी खूबसूरत आवाज अल्लाह ने तुझे दी है, काश कि तू इस जबान से कुरान पढ़ता, तो मैं भी राजी हो जाता, रसूल भी राजी हो जाता, खुदा भी राजी हो जाता। तो जो करेगा, तो कहने लगा यार ये आप जानते हैं कि मुझे कुरान नहीं आता, मुझे कुरान आता होता तो मैं जरूर कुरान पढ़ता। मेरे मौला ने फरमाया ऐसा करो, अपनी इस जुबान को मेरे कान के करीब करो। उसने अपना मुंह अपनी जुबान अली के कान के करीब कहा, और मेरे मौला ने कुछ पढ़ा। उलमा ने नहीं लिखा कि अली ने क्या पढ़ा, बस अली ने कुछ पढ़ा, और फिर पढ़ने के बाद मेरे मौला ने कुछ कदम उठाए, तो पीछे से वही कहता यार ये आप कहें तो फातिहा सुनाओ, आप कहें तो बकरा सुनाओ, आप कहें तो जब उसने इतना बड़ा दावा किया तो पूरा कूफा का बाजार बंदा परेशान हुआ। कहा कि जिस बंदे को कुरान पढ़ना नहीं आता था, जो जाहिल था, उसने अली को दावा दे दिया कि आप कहें तो ये सुनाओ, पूरा कुरान सुनाओ। और तारीख ने लिखा पूरी जिम्मेदारी के साथ, ये जो बंदा था ना, ये दर्जी था, ये कपड़े सी रहा था, साथ में वो गा रहा था। तो अब इसने दिमाग भी लगाए और साथ में कुरान की तिलावत करता रहा। अब जो मैंने कहा कि मैं एक फिक्रा कहने लगा हूं, तो अगर कोई आपसे पूछे कि अली किसे कहते हैं और बतूल किसे कहते हैं, तो आपको ये नौकर एक फिक्रा देने लगा है। अली उस हस्ती को कहते हैं, फिर सुने, अली किसे कहते हैं, बतूल किसे कहते हैं। जो दर्जी को कुरान वाला बनाए उसे अली कहते हैं, जो कुरान वाले को अपने घर का दर्जी बनाए उसे बतूल कहते हैं। मैंने कोई नई बात तो नहीं कर दी, तो नई बात तो नहीं कर दी। आप जानते हैं कि जिब्रील क्या था, सैयदुल मलाइका था ना, उसने क्या कहा जब की चौखट पे आके अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी। तो अंदर से तारीख कहते कि बीबी फिजा बाहर आई, दरवाजे पे पहुंची और फिर पूछा दस्तुल बाब होता कौन हो, कहा मैं हसनैन का दर्जी हूँ। फिर पूछा कौन हो, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। फिर पूछा कौन हो, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। फिजा ने अंदर से कहा जो तुम हो वो क्यों नहीं बताते, समझ में आएगी, जो तुम हो वो क्यों नहीं बताते। कहा जिब्रील मैं जानती हूं कि तुम जिब्राइल हो, सैयदुल मलाइका हो, तुम अपने आप को सैयदुल मलाइका क्यों नहीं कहते, ये क्यों कहते हो कि मैं हसनैन का दर्जी हूं। कहा कि तुम जानती नहीं कि जब हसनैन ने मां से ये कहा कि हमारा लिबास कहां है, तो बतूल के मुंह से क्या निकला कि तुम्हारा लिबास जन्नत में दर्जी के पास है। अब फिक्रा देखना, तो बतूल के मुंह से क्या निकला कि दर्जी के पास है। और ये खुदा ने करेक्ट कराया है, जब रसूल की बेटी ने मुझे दर्जी कहा तो मैं कौन होगा इस हवाले के नाम को मुनक़ते करने वाला, बतूल के कलाम की मुखालफत करने वाला, जिसे बेटा अगर काबिल तो हो जाता तो खुदा कहता है जो बतूल के कलाम की खिलाफवर्जी करे वो काबिल लानतुल्लाह खाना आप भी लानतुल्लाह। जवाब जनाब फिजा दिता तो जनाब सुना दे वहां जनाब फिजा था, जनाब फिजा था जरा रुक जा मैं मसरूफ ही हसनैन को गुसल इवाजिन सा पाकजला इल्लल मवद्दत दा ये मैं सोनी ईमान बना दी सा
ते लोरियां इन्ना मादियम है विच टीके जो सभा जिंदा ये नए रूप सकदा तो वलवन तू मैं दर्द दी वाह। एक दिन गंबर ने फिजा से ये कहा, जियो शाहों से बढ़ गया है जो रुतबा मुझे मिला, खुल्दे बड़ी में आला रियासत में पाऊंगा, दामन अली का थाम के मैं जन्नत में जाऊंगा। फिजा ने ये कहा, मुबारक हो मर्तबा, आले नबी के दर से हमें क्या नहीं मिला। सदके का फातिमा के साथ कहती है, आले नबी से मैं जन्नत में रहती हूँ। कोई नहीं पढ़ सकता तो माह मुबारक रमजान है, एक और पैगाम, जब भी आपके सामने पानी आए तो करबला के प्यासे को याद किया करो, हुसैन की प्यास को याद किया करो। और ये वो वक्त है, इस एक वो वक्त होता था तकरीबन इसके करीब करीब जब हुसैन की 4 साल की बेटी सज्जाद से पूछती कि भैया ये बताओ ये परिंदे कहाँ को जा रहे हैं, क्योंकि मगरिब करीब है तो मेरा दिल बन गया कि मैं सब भी देख रहा हूँ, मैं हुसैन की बेटी की 4 सतरें आप तक पहुँचाऊँ। तो पूछती थी सज्जाद से कि ये पंखी ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। तो मक्तब में ये लिखा कि सज्जाद मौला ये फरमाते थे कि ना तो मुझे किसी दरबार ने बुरा किया ना किसी बाजार ने बुरा किया, बल्कि पूरा रास्ता में मुझे सकीना के सवालों ने बुरा कर दिया। कहा कि कहाँ जा रहे हैं? सज्जाद फरमाते कि ये अपने घरों को जा रहे हैं, घोंसलों को जा रहे हैं। रो के कहती सज्जाद जरा मुझे बता सकीना मदीना में वापस कब जाएगी। अब जो बच्ची हर कदम पे सज्जाद से पूछती हो कि मैं मदीना में कब जाऊंगी, और आगे से सज्जाद ये कहीं बाकी सब ने जाना है तूने शाम के जिंदान में मर जाना है, उस बच्ची पे क्या गुजरेगी। मैं 4 सतरें आप तक पहुंचाऊंगा। ये बहुत दुलानी मसाइब है हुसैन की सकीना का, ये कोई नहीं पढ़ सकता, इसे वक़्त का इमाम ही आके बयान करेगा कि इस बीबी की उम्र क्या थी, इस पर जुल्म कितने ढाए गए। बस इतना उलमा ने लिखे कि ये बच्ची 4 साल के सिन में इसे शिमर के तमाचों ने ज़ईफ कर दिया। इतना उलमा ने लिखा, खुदा नवाजों पर रहम फरमाए। अच्छा, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने फिक्रा रखता हूँ, आप बैठे हैं और तारीख आप पढ़ें, मक्तल पढ़ें। करबला से लेकर शाम तक हुसैन के काफिले में बहुत से बच्चे थे, ये बच्चे भी बैठे हैं, खुदा इनको लंबी जिंदगी दे। बहुत से बच्चे थे, उन तमाम बच्चों में सबसे प्यासी हुसैन की सकीना थी। कभी आपने किसी से पूछा, कभी सोचा कि बाकी भी तो बच्चे थे, हुसैन के सकीना सबसे ज्यादा प्यासी। उलमा ने लिखा क्योंकि करबला से लेकर शाम तक रास्ते में बच्चों में जो कातिल पानी तकसीम करता था, ये वही नहीं था जो सकीना को तमाचे मारता था। कभी ज़ैनब कहती, कभी सज्जाद कहता सकीना कूजा लेके से पानी मांगो, रो के कहती सज्जाद हो सकते हैं मैं पानी मांगो, बदले में ये मुझे तमाचा मारे, मैं कभी पानी नहीं मांगूंगी। और प्यासी थी। और सुनो एक फिक्रा, बस 2 फिक्रे और कहूंगा, खुदा की कसम चलता हुआ ये काफिला जब कूफा के एक बाजार में पहुंचा, एक मरतबा तारीख में ये कहा कि उमर इब्न साद ने, अल्लाह इस पे लानत करे, इसने एक चाबक उठाया जो इसके हाथ में था चमड़े का, इसने ऊंट की कुहान पे मारा। आप मुझे देखेंगे ये क्रिया हो जाएगी। इसने ऊंट की कुहान पे जब वो चाबक मारा तो वो कुहान से फिसलता हुआ वो चाबक ऊंट के चेहरे पे लगा। और ये मंजर कूफा के बाजार में शेबर लाइन ने देखा, खुदा इस पे लानत करे। इस फिक्रे को फिर सुने, क्लियर हो जाएगा। ये चाबक फिसलता हुआ ऊंट के चेहरे पे लगा, शेबर दौड़ता हुआ कमर अपने साथ, खुदा तुझ पे लानत करे कि तूने रसूल की हदीस नहीं सुनी। अल्लाह, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता कि तूने रसूल की हदीस नहीं सुनी। कैसी हदीस? कायनात के रसूल का फरमाया, खबरदार मुसलमान होकर कभी किसी जानवर के चेहरे पे ना मारना, अजादार हुई आवाज में बुलंद कर देना। ये फिक्रे पर सकीना के कानों में एक बंदा खड़ा करके सज्जाद मेरा जालिमों से कहो, नबी की वो हदीस तो याद है कि जानवर के चेहरे पे न मारना। तो आओ मुझे देखो, मैं सकीना से नबी की बेटी हूं, तुमने करबला से लेकर कूफा तक मुझे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा,
میں ہر راستے میں تم سے کہتے گئی کہ ہر جگہ مارا رخسارہ پہ نہ مارا میرا بابا حسین کا موسم دیتا تھا. سنے میں فکر کرنے نمازیں بند ہو گئی، اتنا مارا. اور آپ نے سنا علماء پڑھتے ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں جو مطالعہ کیا، شام کے زندان میں وفات ہوئی، شہید ہوئی یہ بی بی. لیکن پڑھا جاتا ہے جب بابا کا سر آیا، بابا کا سر دیکھا اور ایک مرتبہ کہا بابا قسمت کی بات ہے، کبھی میں آپ کے سینے پہ سوتی تھی، آج آپ میرے سینے پہ سوئے ہیں. پھر بابا کے رخساروں کو دیکھا، طلب کے کہا بابا آپ کے رخساروں کو خون سے فضاد کس نے کیا؟ پھر بابا کی زلفوں کو دیکھا، بابا تیری زلفوں کا یہ حالت کس نے بنائی؟ یعنی یہ سکینہ وصیب کہتی رہی. یہ سنا نا آپ نے کہ بابا کی یہ حالت دیکھ کر بچی کی روح پرواز کر گئی. نہ بابا، جو میں نے ذمہ داری کے ساتھ پڑھے وہ سکینہ جس نے بابا کو اپنی آنکھوں کے سامنے ضربے لگتے دیکھی ہوں، سر تن سے جدا ہوتے دیکھا ہو، وہ سکینہ تب نہیں وفات پا گئی، تب شہید نہیں ہوئی. شام کی زندان میں بابا کا سر دیکھ کے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ علماء نے لکھا کہ کوفہ سے لے کر شام تک ان لڑینوں نے سکینہ کو اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا. بچی جب زندان میں تھی حالت اتنی خراب تھی، بابا کے سر سے بات کر رہی تھی، روح پرواز کر گئی. وہ ایسی پرواز ہوئی تمہیں تو فکرا. ایک مرتبہ سجاد نے بہن کا جنازہ اٹھایا، شام کے بازار سے گزرے، عورتوں نے حلقہ بنایا کہ قیدی یہ بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ طلب کے کہا دنیا کی عام چیز نہیں، یہ میری بہن کا جنازہ ہے. ایک مرتبہ عورتوں نے آسمان کی طرف دیکھا، پروردگار تو نے کیسا نظام دکھایا، اسلامی حکومت تھی، مسلمانوں کا ملک ہے. جتنا بڑا کوئی قیدی ہو، جتنی ظالم کوئی حکومت ہو، جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے وارث کو جنازہ اٹھانے والے کے ہاتھوں کو رہا کیا جاتا ہے. جب یہ فکر تھا سجاد نے رو کر کہا ہماری غربت پہ کتنا روگی، صرف میں قیدی نہیں، میں نے جس ننھی سکینہ کو اٹھایا ہوا ابھی تک میری وہ سکینہ بھی کہہ دیا آوازوں کو بلند کر دینا، روزے میں رہنا، خدا کی قسم روزے سے کہہ کے خدا آپ پر راضی ہو، نبی کی بیٹی آپ کو بہن لے کے جائے گی. کہ صرف میں کہہ دیا کہ میری سکینہ بھی کہہ دی ہے. ایک مرتبہ قریب آ کر کہہ دی تیری غربت پہ ہمیں بڑا دیا آتا ہے، ہمیں بڑا افسوس ہو رہا ہے، اللہ کے نام پہ ذرا اپنی اس بہن کے چہرے کی زیارت تو کرا. سجاد کے ہاتھ بندھے تھے. ایک مرتبہ بڑی مشکل کے ساتھ باقر سے کہا کہ پھپھی کے منہ سے چادر کو ہٹانا. باقر نے چادر کو ہٹایا، مستورات نے اپنی آنکھوں پر ہاتھوں کو رکھ دیا. ایک مرتبہ سجاد میں زور میں لگا تھا مسائل ہے، جتنا گریا ہوگا یہ آل محمد ہی جانتے ہیں. ایک مرتبہ سجاد نے رو کر کہا دیکھتی کیوں نہیں، آنکھوں پر ہاتھ کیوں ہے؟ طلب کر کہا قیدی یہ بتا بچی کی ماں زندہ ہے یا مر گئی ہے؟ سجاد نے رو کر کہا بچی کی ماں زندہ ہے. طلب کر عورتوں نے کہا اچھا ماں زندہ ہے تو اتنا بتا کیا بچی کی ماں بچی سے پیار نہیں کرتی تھی؟ سجاد نے رو کر کہا جس طرح ہماری مائیں ہم سے پیار کرتی ہیں، کائنات کی کوئی ماں اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتی. طلب کر کہا بچی کی ماں بھی زندہ ہے، بچی کی ماں بچی سے پیار بھی کرتی تھی تو قیدی بتاتا کیوں نہیں؟ اس بچی کی ماں نے بچی کا علاج کیوں نہیں کروایا؟ ایک مرتبہ سجاد نے رو کر کہا کیسا علاج؟ کہ بچی کے رخساروں پر بیماری کے کالے داغ ہیں. ایک مرتبہ سجاد نے رو کر کہا یہ بیماری کے داغ میں شوگر کے تماچوں کے نشان ہے. کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے لے کر شام، جب ظالم کا دل کرتا میری بہن کے چہرے پہ باتا مجھے رو کر کے اس سجاد میری سکینہ زندگی سے تھک چکی ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلمون الذین ظلموا ای منقلب.